میرے بھائیوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تو بے شمار نبی آئے۔ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے تھے، ان کی نسل سے اللہ رب العزت نے ایک ہی پیغمبر پیدا فرمایا، اور وہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات سے اعلیٰ و بالا تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے جو اللہ کے دین کو اونچا کرتا ہے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اونچا کر دیتا ہے۔ حضرات، یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر صحابیہ تھیں، اور انہوں نے ہر معاملے میں دین کو اونچا رکھا، انہوں نے ہر معاملے میں دین کو ترجیح دی۔ ان کا ایک بیٹا وہ فوت ہو گیا۔ خامد جب گھر سے جانے لگا، بیٹا شدید بیمار تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا۔ خامد چلا گیا، بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور ایک بستر پہ لٹایا، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ خامد شام کو لیٹ واپس آیا، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو اس بی بی نے کہا کہ بیٹا تو پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا وہ لوگ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ صبر کر جاتے ہیں، صبر کرنا یہ دین کے بنیادی کاموں میں سے ہے، اور میری معلومات کے مطابق شاید میری یہ بات کہیں کسی دلیل کی بنا پہ پوری ٹھیک نہ ہو، میری معلومات کے مطابق جتنا اجر، جتنا ثواب اور جتنا اس کا صلہ اجر کا اللہ نے صبر کا رکھا ہے، کسی اور چیز کا نہیں رکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ کوئی گنتی نہیں ہوگی صبر کرنے والوں کے ثواب میں، اور کوئی گنتی نہیں ہوگی کہ اتنا ثواب، اتنا بغیر حساب کے ان کو ثواب دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو۔ تو اس عورت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اتنا بڑا نیک عمل ہے، دین کا حکم ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، تو کیوں نہ میں صبر کا مظاہرہ کروں۔ صبر کا مظاہرہ کیا، خامد کے ساتھ بھی معاملہ فرمایا، اور پھر صبح فجر کے ٹائم خامد اٹھا، غسل فرمایا، نماز کے لیے جانے لگا۔ نماز کے لیے جب جانے لگا تو اپنے خامد کو بلا کر کہتی ہیں بیٹا رات فوت ہو گیا تھا، میں نے تمہیں بتلایا نہیں تھا کہ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہوں گے۔ ہماری عورتیں تو نہیں ہے نا کہ سارا دن ڈیوٹی کر کے اور بیچارہ ملازمت کر کے سروس سے مزدوری کر کے شام کو گھر آتا ہے، اور آتے ہی اس کا پالا جب پڑے گا بی بی صاحبہ سے تو کیا ہوگا؟ گھر میں یہ بھی نہیں ہے، گھر میں یہ بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے سارا دن گزارا کیا ہے، اور بڑی تکلیف میں بچوں نے اتنا ستایا ہے، آپ مزے سے چلے جاتے ہیں جو میرا دماغ کھا لیتے ہیں۔ وہ 100 کہانی سنائے گی۔ وہ بیچارہ جو سارا دن محنت مزدوری کر کے آیا تھا، تھکا ہارا ہوا گھر میں آرام کے لیے آیا تھا، اس کو مزدوری، مشقت، محنت اور ان کاموں کی دقت اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کو یہ بی بی صاحبہ کی تقریر سن کر تکلیف ہوئی ہے۔ یار گھر میں تو آئے تھے آرام کے لیے، اور اس نے وہ آگے سے حال سنا دیا ہے کہ اس سے مر جائے آدمی تو بہتر ہے۔ لیکن یہ دانا بیویوں کا کام نہیں ہے، خاندانی عورتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ بہرحال میں اس مسئلے پہ جانا نہیں چاہتا، گزارش کر رہا تھا، میں نے سوچا میرا خامد دور دراز سے سفر سے واپس آیا ہے تو یہ تھکا ہوا ہے، کھانا کھا لے، آرام فرما لے، اور پھر قربت اختیار کی۔ صبح جب نماز کے لیے جانے لگے تو کہتی ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں امانت دے تو واپس نہیں کرنی چاہیے نا؟ کہا اللہ کی بندی کیسی بات کرتی ہے، اس کی امانت ہے واپس کرنی چاہیے، اس پہ تو لڑنا نہیں چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے، واپس کرنا چاہیے۔ کہا وہ بیٹا جو تھا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ واپس لے گیا، وہ ہمیں اس پہ کوئی ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ آئے ہائے، باپ تھا،
اس کے دل پہ بات آئی، اس نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، اس سے رہا نہ گیا، اس نے سارے کا سارا قصہ اللہ کے نبی کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر سنا دیا نماز کے بعد۔ اللہ اکبر، ان کے نصیب کا کیا کہنا جو اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بھی جن کو اللہ کا نبی موجود ہو، جن کے لیے دل کی بات سنائی، یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش ہوا ہے، میری بیوی نے، میری عورت نے ایسا ایسا کردار ادا کیا ہے، اس نے اسلام کے اس عمل پہ، اس نے اسلام کے اس حکم پہ، اس نے اسلام کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جب ساری بات اس نے کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے دعا فرما دی۔ صحابی کہتے ہیں پھر اللہ نے اسی عورت سے اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے، اور 9 کے 9 بیٹے دین اسلام کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ میں گزارش کر رہا تھا، جو اپنے کردار سے اسلام کو اونچا کر دیتا ہے، کائنات کا رب اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ جو اپنے قول و فعل سے اسلام کو اونچا کر دیتا ہے، لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے، ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو کچھ ہم کریں ہمیں بندے داد دیں، بندے شاباش دیں۔ ہم بندوں سے داد لیتے ہیں، بندوں سے شاباش لیتے ہیں، اور جب بندے داد نہیں دیتے، بندے شاباش نہیں دیتے، تو پھر ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ نیتوں کو خالص کرو کہ اس کے لیے کرنا ہے، داد بھی وہ دے گا، شاباش بھی وہ دے گا، ثواب بھی وہ دے گا۔ وہاں نظر رکھو اس پہ، وہ تو وفاداروں کا وفادار ہے۔ اللہ جو اپنے کردار سے اسلام کو آگے کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، اسلام کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوا ان کو معاملہ؟ حضرات یہ مسلمان ہو گئی۔ ان کے خاوند ابو طلحہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ام سلیم میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلیم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور عورتوں کی خواہش ہوتی ہے مجھے اتنا زیور ملے، مجھے اتنا سامان ملے، مجھے یہ گفٹ ملے، مجھے یہ تحفہ ملے، مجھے اتنا حق مہر ملے۔ تو مسلمان ہو جا، میں ساری کی ساری چیزیں قربان کرتی ہوں، تیرا اسلام ہی میرے لیے سارا کچھ ہوگا۔ یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی بندیاں، یہ صحابہ اکرام، یہ صحابیات، پتہ نہیں لوگ کس منہ سے ان پہ تنقید کر دیتے ہیں، کس منہ سے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور کس منہ سے لوگ ان کو برا بولتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام، فرمایا تو مسلمان ہو جا، تیرا اسلام لانا ہی میرے لیے حق مہر ہوگا، سب کچھ ہوگا، کوئی مطالبہ نہیں کسی قسم کا، نہ مکان کا، نہ دکان کا، نہ جائیداد کا، نہ مال کا، اور نہ کسی اور قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، تو مسلمان ہو جا۔ وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ صحابہ کہتے تھے اس حق مہر سے زیادہ اچھا حق مہر کسی اور کا نہیں، جیسا حق مہر حضرت ام سلیم کا ہے۔ حضرات انہوں نے اپنی دنیا کے مقابلے میں اسلام کو اونچا کیا اپنے کردار کے ساتھ، انہوں نے دین کو اونچا کیا اپنے کردار کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو کتنا اونچا کیا؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت بلال والی روایت بخاری کے اندر ہے اور حضرت ام سلیم والی روایت مسلم کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ام سلیم تیری شان، تیرے مقام کے کیا کہنے، کہ جب میں جنت میں گیا تو جنت میں تیرے چلنے کے قدموں کی آواز میں نے سنی تھی۔